Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زکوٰۃ تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم 40 روپے ہوں اور ان پر 1 سال پورا گزر جائے تو وہ ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج، کسی مسکین، کسی نو مسلم، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم 2.5% حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ دیکھو، یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو، یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور تمہاری لوگ تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخی داتا ہیں۔ اگر تم ان ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے تو میں اپنی بے پایاں دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کو رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں اللہ کی خاطر قربانی اور ایثار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور خود غرضی، تنگ دلی اور زر پرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ لکشمی کی پوجا کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں۔ جو شخص اللہ کے حکم پر اپنی گاڑھی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کی اس قربانی کی مشق کرواتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب مال صرف کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے چمٹائے نہ بیٹھا رہے بلکہ دل کھول کر خرچ کرے۔ زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، کوئی مسلمان ننگا، بھوکا اور ذلیل و خوار نہ ہو، جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھال لیں اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں، کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر نہ اڑا دے بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں اس کی قوم کے یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لائے ہیں مگر غریب ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پا سکتے۔ اس میں ان کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ تم اپنے پاس روپے کے کھتے بھرے بیٹھے رہو، کوٹھیوں میں عیش کرو، موٹروں میں چڑھے پھرو اور تمہاری قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کے محتاج ہوں اور ہزاروں کام کے آدمی بیکار مارے پھریں۔ Like, share and subscribe for more videos.